السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ اور جی گڈ مارننگ، اور کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ موسم چینج ہو رہا ہے، سردی ہو رہی ہے بہت۔ اسلام آباد میں تو دن بہ دن زیادہ ہی سردی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جی آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں صبح کے ٹائم سے، اور یہاں پہ جی بریک فاسٹ پلس لنچ ریڈی ہو رہا ہے۔ اور میرے گھر میں صبح زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ولاگ میں فرینچ ٹوسٹ ہی بنتے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اور بیٹے کو، بیٹا تو اتنے شوق سے نہیں کھاتا لیکن بس کھا لیتا ہے، اس کے تو پھر صبح صبح بہت نخرے ہوتے ہیں۔ اس نے ایگ بھی نہیں کھانا ہوتا، اس نے کوئی چیز دودھ بھی نہیں پینا ہوتا، بس اس کو زبردستی ہر چیز دینی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں، تو اس کو پھر مجھے زبردستی دینا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ ماما میں نے صرف ایک ہی سلائس کھانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میں بھی 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سلائس لوں گا، اور اس میں سے بھی وہ چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر جی میں نے کہا یہ صحیح ہے، آپ لوگ کے لیے صبح صبح ایک تو ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ خیر ایک دو دفعہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ میں پراٹھا وغیرہ بنا دوں، تو وہ پراٹھا تو بالکل بھی نہیں کھاتے، روٹی بھی نہیں کھاتے۔ صبح کے ٹائم پہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہوتی، بس لائٹ سا ناشتہ، کیونکہ 7:30 7:15 کا ٹائم ہوتا ہے، تو اتنی صبح شاید کسی کو بھی بھوک نہیں ہوتی۔ اور ابھی بھی وہ مطلب اتنا عرصہ ہو بھی گیا ہے، ظاہر سی بات ہے آفس جانا اسکول جانا دونوں کا، تو پھر بھی وہ یوز ٹو نہیں ہوئے اتنی جلدی ناشتہ کرنے کے۔ خیر میں تو صبح کرتی نہیں ہوں، میں تو تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں ناشتہ۔ تو بس جی اس کو بیٹے کو میں نے لنچ دے دیا تھا، آج اس کو رول بنا کے دیا تھا، اور ساتھ میں ایپل رکھ دیے تھے جو کہ وہ نہیں کھا کے آیا تھا، اور فروٹس بھی وہ بس آج کل اس کے نا دانت کا مسئلہ چل رہا ہے، تو آج میں بھی میں جاؤں اس کے دانت چیک کروانے کے لیے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، 2 دانت اس کے جو ہے وہ ٹوٹ بھی گئے ہیں، مطلب دودھ کے دانت تو نہیں ہے، جو داڑیں ہیں نا وہ ٹوٹی ہیں 2 خود ہی، مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں گرا ہے یا کچھ ہوا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں اس کے دانت خراب بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس حوالے سے۔ آج اس کے پاپا کہہ رہے تھے کہ اس کو کسی ڈینٹسٹ کو چیک کرواتے ہیں۔ تو جی خیر آتے ہیں اپنے بلاگ کی طرف۔ تو آج میں آپ سے اپنے گھر کی کلیننگ صبح صبح کیسے کرتی ہوں، کیسے مینیج کرتی ہوں، وہ آج آپ کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی ٹپس شیئر کروں گی۔ اور جی سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کے روم میں آتی ہوں، اور میں کافی دن سے اس کی کبرڈ وغیرہ میں نے چیک نہیں کی تھی، اور جب میں آئی تو اس کی اتنا اس نے برا حال کیا ہوا تھا، شوز اور یہ سب اپنے ٹوائز بالز سب کیا تھا اس کو۔ میں نے خیر تھوڑا بہت سیٹ کیا، کیونکہ میرے پاس صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے جلدی فارغ ہونا ہوتا ہے، 10 بجے تک میں نے جانا ہوتا ہے اپنی کلاس لینے کے لیے۔ تو بس یہ ایک باجا ہے، اس کا موسٹ فیوریٹ باجا ہے یہ۔ ایکچولی یہ میرا چھوٹا بھائی ملیشیا گیا ہوا تھا نا، تو وہ وہاں سے لایا تھا، کیونکہ اسے بھی بہت شوق ہے، تو وہ پھر اس نے اپنے ماموں سے جو ہے نا وہ لے لیا کہ یہ مجھے چاہیے، تو انہوں نے پھر اس کو دے دیا تھا۔ تو یہ بس ہر چیز ادھر ادھر پھینک دے گا، گرا دے گا یا توڑ دے گا، لیکن یہ اس کے پاس بہت عرصے سے آئی تھنک 3-4 سال ہو گئے ہیں اس کے پاس ہے، اور یہ کسی کو نہ دیتا ہے۔ کبھی کوئی آ بھی جائے نا بچے تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ تو جی کلیننگ کا ولاگ بنانا جی میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ جب کیمرے کے سامنے نہیں آنا ہوتا نا، تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کلیننگ کے لیے تو آپ کو سامنے آنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں نے بہت سی کوشش کی، کیمرہ کبھی یہاں رکھ کے چیک کیا، کبھی وہاں رکھ کے چیک کیا، اور اس چکر میں میرا بہت ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا تھا۔ جو کام میں پورے گھر کی صفائی آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے پہ کر لیتی ہوں، تو اس دن مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تو بس یہ میں نے پہلے ٹی وی لانچ کی صفائی کی، اور یہ میں اپنے بیٹے کے روم میں آ گئی، اور
جتنی مرضی ڈیلی صفائی کر لیں آپ نا تو ڈسٹ آ ہی جاتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا میرے گھر سامنے کنسٹرکشن کا کام ہے اور بالکل ہمارے دروازے کے باہر ریت اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے، حالانکہ میں نے آج کل دروازے کھڑکیاں بند کر دی ہوئی ہیں کیونکہ سردی ہو گئی ہے، پھر بھی تو بس یہ جی میں ہفتے میں 3 دفعہ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیپلی صفائی کر لیتی ہوں، پھر مجھے زیادہ ایشو نہیں ہوتا۔ اور باقی دنوں میں میں نے آپ کو اپنا وہ ایک ٹول دکھایا تھا کہ وہ جسے آپ ہاتھ کا ویکیوم بھی بول سکتے ہیں، میں اسے قالین وغیرہ اور جو ہے نا وہ صاف کرتی ہوں، اس سے بھی بہت اچھی طریقے سے وہ اندر سے جو اس کی ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی نکال دیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت اچھی صفائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جھاڑو وغیرہ اور یہ چیزیں موپ تو میں ڈیلی ہی کرتی ہوں، اور ڈسٹنگ بھی ہفتے میں 4 دفعہ تو مسٹ ڈیپلی میں کرتی ہی کرتی ہوں۔ باقی کبھی کسی دن ڈسٹنگ سکپ بھی ہو جاتی ہے، اور بس جی اپنے کمرے کی صفائی کی، اور اس کے بعد میں گیراج میں آ جاتی ہوں، وہاں پہ آ کے سب سے پہلے جو چپلیں باہر جاتی ہیں ان کو میں واش کرتی ہوں، کیونکہ ہسبینڈ کی اور بیٹے کی ہی ہوتی ہے، میں تو زیادہ تر شوز ہی پہن کے باہر جاتی ہوں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو میں دھو نہیں سکتی، تو جب وہ گندے ہوتے ہیں تب وہ میں واش کر کے تو میں پھر دھوپ میں سکھا لیتی ہوں۔ لیکن یہ چپلیں کیونکہ باہر جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو میں پہلے واش کرتی ہوں اچھی طریقے سے، اور پھر ان کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ میرے گھر کے اندر چپلیں نہیں آتی ہیں نا، میں یہیں پہ ہم لوگ چپلیں وغیرہ نہ ہی تو آپ نے میرے کچن میں دیکھی ہوگی چپل ہے، واش روم کی آگے الگ سے میں نے چپلیں رکھی ہوتی ہیں جو واش روم میں جاتی ہیں اور وہیں پہ اتار دیتے ہیں، اور یہاں گھر کے اندر بھی کوئی چپل وغیرہ ہم لوگ نہیں لے کر جاتے، اور کچن میں بھی میں چپل نہیں یوز کرتی ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب کیونکہ سردی ہو گئی تھی، کچن میں نے ابھی ایک چھوٹا سا جگاڑ کہہ لیں لگایا ہے، کہ ایک میں میٹ تو نہیں کہہ لیں، ایک شیٹ سی لائی تھی، نیچے وہ پلاسٹک ہے اس کے، تو وہ میں لائی تھی کہ قالین کے جو ڈور ہوتے ہیں نا، جیسے آپ اندر آ رہے ہیں کچن کے آگے جو کارپیٹ وغیرہ ڈلا ہوا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے پاؤں لگ لگ کے، تو میں وہاں پہ میں نے جو پیس ڈالے ہوئے ہیں نا تو وہ ذرا خراب ہو گئے، بلکہ بہت زیادہ ہی خراب ہو گئے، تو میں لائی تھی کہ یہ ایک میں شیٹ لائی تھی کہ اگر بالفرض پانی بھی گر جائے ان کے اوپر تو وہ پانی نیچے نہیں جائے گا، نیچے اس کے پلاسٹک لگا ہوا ہے، تو فی الحال میں نے آج وہی بچھایا کیونکہ صبح کے ٹائم پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور پاؤں اتنے یخ ہو جاتے ہیں، اور جی باتوں باتوں میں میرا گیراج بھی واش ہو گیا باہر، پھر میں تھوڑا سا پانی اپنے پلانٹس کو دیتی ہوں، اور گیراج جو ہے میں ہفتے میں چھوڑ کے تقریباً دوسرے دن ہی دھو لیتی ہوں، کیونکہ مٹی وغیرہ آتی ہے، جوتے وغیرہ مطلب نشان پڑ جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے صاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بس جی جلدی سے پانی لگائیں اور اس کو جی واش کر لیں، اور جی یہ میری تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ میں نے ابھی لائی تھی اور لیکن ان کو میں نے ابھی کاٹا نہیں، یہ اتنا سا پیس بھی اتنا مہنگا آیا ہے، آپ یقین کریں اتنی مہنگائی ہے، یہ میں اس دن بازار گئی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لیکن میں بنا کے لائی تھی اور 9:30 ہو چکے ہوئے تھے اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، اور میرا ناشتے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، تو بس میں نے جلدی سے چائے بنائی۔ چائے میں لازمی پیتی ہوں کیونکہ پھر اگر چائے نہ پی کے جائیں نا تو ادھر کلاس میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، تو موسم بھی کچھ ایسا ہے، اور یہ دیکھیں اتنی جلدی میں نے چائے پی کے ابھی بھی کپ سے دھواں نکل رہا تھا، تو مجھے نا بیسیکلی حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گرم گرم کھانا کھانا اور گرم گرم چائے پینا یا دودھ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز قہوہ وغیرہ پینا، لیکن میری اتنی گندی عادت ہے کوئی بھی چیز ٹھنڈی ہو جائے تو میرا کھانے کو یا پینے کو دل نہیں کرتا، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ نارمل سی چیز یوز کروں، لیکن میں جانتی ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور جی بس جی میری کلاس کا ٹائم تھا اور جلدی جلدی سے میں نے عبایا پہنا، اور عبایا پہن کے اور جلدی سے میں نے اپنی جو فالتو لائٹیں تھیں وہ آف کی، اور میں گھر کے سے نکل رہی تھی، تو یہ میری آج صبح صبح کی آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک روٹین تھی۔
پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔